اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی نرسری میں آگ لگنے سے 14 نومولود جاں بحق۔ نرسری میں 16 نومولود موجود تھے۔ آگ MCH وارڈ کے تیسرے فلور پر نرسری میں ایئر کنڈیشن کمپریسر پھٹنے سے لگی۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے۔ امدادی کارروائیوں میں فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں اور 4 ایمبولینسز نے حصہ لیا۔ گائنی وارڈ سے 5 خواتین سمیت 7 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد سہیل اشرف اور IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے پیمز اسپتال پہنچ کر امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ کے مطابق واقعے کی انکوائری کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ انکوائری کمیٹی آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز عمران سکندر کے مطابق واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 14 نومولود جاں بحق ہونے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ حکام کو فوری تحقیقات کی ہدایات، کہا کہ بچوں کے ساتھ ایسی صورتحال ناقابل تلافی ہے۔ واقعے کے محرکات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے، ذمہ داران کا تعین اور سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اندھوناک واقعے پر دل رنجیدہ ہے، والدین کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ رحمت للعالمین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے، عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہر سو سبز جھنڈیوں، برقی قمقموں اور درود و سلام کی صدائیں۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ صدر و وزیر اعظم کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قوم کو مبارکباد، وطن میں امن کے لیے دعائیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بحیثیت امت محمدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر لازم ہے کہ اپنے معاشرے میں عدل و انصاف، برداشت، بین المذاہب ہم آہنگی اور انسانی وقار کے تحفظ کا عملی مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئیں عہد کریں کہ ہم اس سیرت طیبہ کو اپنے کردار، انفرادی رویوں اور اجتماعی طرز عمل میں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کو ایک مضبوط، خوشحال، پرامن اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ جنگ بندی میں ابنائے حرمت سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ فی الحال امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید حملے کیے جانے کی توقع نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں غیر ملکی ہم منصبوں کو مزید حملوں سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اور پیٹرول ایک بار پھر مہنگا، ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ۔ پیٹرول 1 روپے 12 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 11 پیسے کا اضافہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 343 روپے 10 پیسے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 80 پیسے مقرر۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی نرسری میں آگ لگنے سے 14 نومولود جاں بحق۔ نرسری میں 16 نومولود موجود تھے۔ آگ MCH وارڈ کے تیسرے فلور پر نرسری میں ایئر کنڈیشن کمپریسر پھٹنے سے لگی۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے۔ امدادی کارروائیوں میں فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں اور 4 ایمبولینسز نے حصہ لیا۔ گائنی وارڈ سے 5 خواتین سمیت 7 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد سہیل اشرف اور IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے پیمز اسپتال پہنچ کر امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ کے مطابق واقعے کی انکوائری کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ انکوائری کمیٹی آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز عمران سکندر کے مطابق واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 14 نومولود جاں بحق ہونے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ حکام کو فوری تحقیقات کی ہدایات، کہا کہ بچوں کے ساتھ ایسی صورتحال ناقابل تلافی ہے۔ واقعے کے محرکات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے، ذمہ داران کا تعین اور سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اندھوناک واقعے پر دل رنجیدہ ہے، والدین کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ رحمت للعالمین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے، عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہر سو سبز جھنڈیوں، برقی قمقموں اور درود و سلام کی صدائیں۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ صدر و وزیر اعظم کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قوم کو مبارکباد، وطن میں امن کے لیے دعائیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بحیثیت امت محمدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر لازم ہے کہ اپنے معاشرے میں عدل و انصاف، برداشت، بین المذاہب ہم آہنگی اور انسانی وقار کے تحفظ کا عملی مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئیں عہد کریں کہ ہم اس سیرت طیبہ کو اپنے کردار، انفرادی رویوں اور اجتماعی طرز عمل میں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کو ایک مضبوط، خوشحال، پرامن اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔
امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ جنگ بندی میں ابنائے حرمز سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ فی الحال امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید حملے کیے جانے کی توقع نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں غیر ملکی ہم منصبوں کو مزید حملوں سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اور پیٹرول ایک بار پھر مہنگا، ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ۔ پیٹرول 1 روپے 12 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 11 پیسے کا اضافہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 343 روپے 10 پیسے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 80 پیسے مقرر۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی نرسری میں آگ لگنے سے 14 نومولود جاں بحق۔ نرسری میں 16 نومولود موجود تھے۔ آگ MCH وارڈ کے تیسرے فلور پر نرسری میں ایئر کنڈیشن کمپریسر پھٹنے سے لگی۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے۔ امدادی کارروائیوں میں فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں اور 4 ایمبولینسز نے حصہ لیا۔ گائنی وارڈ سے 5 خواتین سمیت 7 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد سہیل اشرف اور IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے پیمز اسپتال پہنچ کر امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ کے مطابق واقعے کی انکوائری کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ انکوائری کمیٹی آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز عمران سکندر کے مطابق واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 14 نومولود جاں بحق ہونے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ حکام کو فوری تحقیقات کی ہدایات، کہا کہ بچوں کے ساتھ ایسی صورتحال ناقابل تلافی ہے۔ واقعے کے محرکات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے، ذمہ داران کا تعین اور سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اندھوناک واقعے پر دل رنجیدہ ہے، والدین کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ رحمت للعالمین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے، عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہر سو سبز جھنڈیوں، برقی قمقموں اور درود و سلام کی صدائیں۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ صدر اور وزیر اعظم کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قوم کو مبارکباد، وطن میں امن کے لیے دعائیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بحیثیت امت محمدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر لازم ہے کہ اپنے معاشرے میں عدل و انصاف، برداشت، بین المذاہب ہم آہنگی اور انسانی وقار کے تحفظ کا عملی مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئیں عہد کریں کہ ہم اس سیرت طیبہ کو اپنے کردار، انفرادی رویوں اور اجتماعی طرز عمل میں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کو ایک مضبوط، خوشحال، پرامن اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ جنگ بندی میں ابنائے حرمز سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ فی الحال امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید حملے کیے جانے کی توقع نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں غیر ملکی ہم منصبوں کو مزید حملوں سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اور پیٹرول ایک بار پھر مہنگا، ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ۔ پیٹرول 1 روپے 12 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 11 پیسے کا اضافہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 343 روپے 10 پیسے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 80 پیسے مقرر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔